أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ رحمان مدنی ہے یا مکی ہے؟ دونوں طرح کے اقوال ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں۔ جمہور حضرات کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور مقاتل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی۔ جمہور حضرات نے مکی ہونے کو راجح قرار دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے گوشہ میں سورہ رحمان پڑھتے ہوئے سنا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مدنی ہونا راجی لکھا ہے، جس سے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معرف القرآن میں اس سورت کا مدنی ہونا لکھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سے ایک روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجمع میں سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور پھر مجمع میں خاموشی رہی تو حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ جنات اثر قبول کرنے میں بہتر رہے کہ میں نے جنات میں جب یہ سورت تلاوت کی تو ان میں سے ہر آیت پر یہ کہتے رہے لا بشیء من نعمتک ربنا تکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی ایسی نہیں ہے جس کی تکذیب کی جائے، جس کو جھٹلایا جائے۔ فلک الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر نماز سے علاوہ یہ سورت تلاوت کی جائے تو پھر یہ جملہ کہنا سنت رہے گا، اور اگر نماز میں ہو تو پھر کہنا سنت نہیں۔ دونوں طرح کے اقوال ہیں، مدنی یا مکی۔ اس سے پہلے والی صورت میں اللہ رب العزت نے آخر میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا تکرار کیا پہلی صورت میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اسی طرح چند واقعات عذاب کے ذکر کیے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد ہر واقعہ کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہوا میرا ڈرانا، کیسے ہوا میرا عذاب، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ چونکہ واقعات نصیحت کے لیے بھی ہیں، اس لیے اللہ نے بار بار اس آیت کا بھی تذکرہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہ نعمتیں دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، اور پھر ہر نعمت کے بعد یہ آیت لا کر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، تحریض کی جا رہی ہے، ابھارا جا رہا ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اس سے پہلے والی صورت ہم نے سورہ قمر پڑھی تو سورہ قمر کے اندر انشقاق قمر کا تذکرہ اللہ نے کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے پھٹنے کا، ٹوٹنے کا ذکر ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ اور اس مبارک صورت میں قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے بطور معجزہ کے ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر آغاز ہی میں کیا تو حضور کے کچھ عملی معجزات ہیں، کچھ علمی معجزات ہیں۔ انشقاق قمر عملی معجزہ ہے،
اور علم القرآن یہ علمی معجزہ ہے۔ اس لیے دونوں طرح کے معجزات کا ذکر ہے۔ پہلی صورت میں ترہیب ہے، ڈرانا ہے، فکیف کان عذابی و نذور کہہ کر، اور اس سورہ مبارکہ میں ترغیب ہے نعمتوں کا ذکر کر کے فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ کر۔ الرحمن، سورہ رحمان کی 55 آیات ہیں، یہ اس کے شان نزول، یہ اس کے آیات 78 ہیں اور رکوع اس کے 3 ہیں، اور اس کا ترتیب مصحفی 55 اور ترتیب نزولی اس کا 97 ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، رحمان، علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام نامی اس میں گرامی رحمان ہے، اور رحمان اللہ رب العزت کا ایسا نام مبارک ہے کہ اس میں عالمیت کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے۔ اس لیے رحمان نام کسی انسان کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ عبد الرحمن تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ اللہ کو اللہ کے نام سے تو جانتے تھے، رحمان کے نام سے نہیں جانتے تھے۔ جب حضور نے رحمان کے نام سے یاد کرنا شروع کیا تو مشرکین نے کہا کہ دیکھو ہمیں تو زیادہ معبودوں سے روکتا ہے اور خود اللہ کے ساتھ ساتھ رحمان کی پوجا بھی کرتا ہے۔ اس لیے مشرکین کہا کرتے تھے مر رحمان، رحمان کیا ہے، مطلب اس کی ذات کون سی ذات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس مبارک آیت کے اندر شروع ہی میں مشرکین کے ان کی اس قول کی تردید فرمائی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہی ہے جس نے قرآن سکھایا، اور اللہ رب العزت قرآن پاک کا نازل اللہ کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ اللہ وہی ہے جو رحمان ہے، رحمان وہی ہے جو اللہ ہے۔ اس میں اس رحمان کا میں نے معنی بھی عرض کر دیا تھا کہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ایسی ذات جس کی رحمت عام ہو کافر، مشرک، عاصی اور مطیع پر۔ اس لیے اللہ رب العزت کسی سے اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتا اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، بلکہ اللہ اپنی نعمتیں برابر اس پر برساتا رہتا ہے۔ تو رحمان میں جہاں عالمیت غالب ہے، رحمان کے لفظ میں اللہ رب العزت کی رحمت کو بیان کیا گیا اور رحمت عامہ کو بیان کیا گیا۔ رحمان کے اندر اللہ کی دنیا میں عمومی رحمت کا بیان ہے۔ رحمان کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ علم القرآن، قرآن پاک سکھایا ہے رحمان نے، تو یہ بھی رحمان کی رحمت کا فیضان ہے کہ اس نے قرآن پاک کی تعلیم کا انتظام کیا بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے فضل کو پہلے بیان کر کے علم القرآن کہا، جس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کا فضل ہے تعلیم قرآن۔ اس لیے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے علم القرآن جس نے قرآن کریم کو سکھایا۔ اس سے ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ رحمان جب قرآن پاک کا معلم ہے تو ہمیں بغیر معلم کے خود سے قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے انہیں معلم کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا۔ تذکیر کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، ترہیب کے ساتھ جو آیات مبارکہ ہیں ان کو تو اللہ نے آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہہ کر، لیکن احکام والی آیات کو سیکھنا یہ معلم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رحمان خود معلم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی جملہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ رحمان رحمت سے ہے، اور رحمت ہی سے قرآن پاک سیکھنا سکھانا چاہیے، محبت سے، نرمی سے، اس لیے کہ جو بات نرمی اور محبت سے آپ دوسروں کے دلوں میں اتار سکتے ہیں وہ سختی سے، تلخ لب و لہجہ سے آپ نہیں اتار سکتے۔ اس لیے قرآن پاک کی تعلیم دینے والے، وہ الفاظ سکھانے والے قرۂ کرام ہوں یا معنی سکھانے والے علماء کرام ہوں، ان سب ہی کو چاہیے کہ اپنے سے پڑھنے والوں کے ساتھ مہربانی، شفقت، محبت والا رویہ رکھیں تاکہ اللہ کا یہ کلام محبت کے ساتھ دل میں اترے
اور جب یہ محبت کے ساتھ دل میں اترے گا تو اس کے دل کو روشن کر دے گا، منور کر دے گا، عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ الرحمن علم القرآن کے اندر علم القرآن میں مقصد تخلیق کو بیان کیا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت مقصد ہے، لیکن عبادت ہوگی کیسے؟ عبادت ہوگی علم کی وجہ سے۔ علم کہاں پہ ہے؟ علم قرآن کریم میں ہے، جس کو اللہ نے سکھایا۔ اس لیے علم یعلم تعلیما متعدی بدو مفعول ہے، علم القرآن نہ ایک مفعول تو آ گیا، دوسرا مفعول کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ علم القرآن محمدن، رحمان وہ ذات ہے جس نے محمد کو قرآن کریم سکھایا، اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ رحمان وہ ذات ہے علم القرآن منشا، جسے وہ چاہے اسے قرآن سکھاتا ہے۔ تو دونوں طرح بات کی جا سکتی ہے، منشا کہہ کر بھی، محمد کہہ کر بھی، یعنی اس کا مفعول بھی محمد بھی نکل سکتا ہے اور اس کا مفعول بھی منشا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر اس کا مفعول بنے پھر اس صورت میں تو بات واضح ہے کہ رحمان نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور اگر اس کا مفعول منشاء ہو تو پھر مطلب ہوگا کہ جسے اللہ قرآن سیکھنے کی توفیق دے دے، وہ سمجھ لے کہ میرے رب نے مجھ پر نظر رحمت کی ہے، اس کی نظر رحمت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے آپ پر نظر رحمت فرمائی، تبھی تو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا عنایت فرمائی، تبھی تو اللہ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ چند سرسری سی باتیں تھیں جو ذہن میں آئیں اور میں نے عرض کر دی۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان سے مراد سیدنا آدم، اور انسان سے مراد جن سے انسان بھی ہو سکتے، پھر جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور انسان پر الف لام احد کا ہو تو پھر مطلب بنے گا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کا طریقہ سکھایا، بیان کا معنی نطق، بولنے کی صلاحیت۔ پھر اللہ رب العزت نے علم القرآن کو مقدم کر کے بولنے کی صلاحیت کو مؤخر کر کے اس بات کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی کہ جسے اللہ بولنے کی طاقت دے، بولنے کی صلاحیت دے اور قوت گویائی دے، سمجھنے سمجھانے کا، افہام و تفہیم کا ملکہ اللہ دے، اسے چاہیے کہ اپنی بولنے کی اس صلاحیت کو، خطابت اور واعظ کی اس ملکہ کو، درس و تدریس کی اس صلاحیت کو اللہ کے قرآن پر خرچ کرے کہ یہ اللہ کے قرآن کا حق ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تمہیں کہتا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے قرآن کے لیے خرچ کرو۔ اس لیے علمہ البیان کو لائے، بیان کا معنی نطق بھی ہے، نطق کا معنی گفتگو کرنا۔ اللہ نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی، ہاتھ ہلاتے ہو آواز نہیں آتی، پاؤں ہلاتے ہو آواز نہیں آتی، یہی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں ہڈی بھی نہیں، ہلتا ہے آواز آتی ہے۔ کس نے یہ طاقت دی؟ کس نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی؟ کس نے یہ قوت اس کے اندر رکھی کہ وہ الفاظ کو مخارج کے ساتھ ادا کرتی ہے؟ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے۔ اللہ کی اس قوت کو، طاقت کو، قدرت کو سمجھنا چاہیے انسان۔ اور یا پھر علمہ البیان سے مراد معافی ضمیر ہوگا، اللہ نے تمہیں اپنا معافی ضمیر، جو دل کے اندر مفاہیم ہیں، سوچیں ہیں، خیالات ہیں، الفاظ کا لباس پہنا کر تم اسے ظاہر کر دیتی ہو، نکال دیتی ہو، توفیق تو اللہ کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ جیسے چاند اور سورج جیسی بڑی بڑی مخلوقات خلاق عالم کی تکوینی نظام کا حصہ بن کر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، جبر، قہر یا خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں اور مصروف رہیں گی۔ اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کا معنی وہ درخت جس کا تنا نہیں، جسے ہم بیل کہتے ہیں، اور شجر وہ درخت جس کا تنا ہے، جیسے باقی سارے قسم کے درخت ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یسجدان، وہ دونوں سجدے میں پڑے ہیں۔ سجدے میں ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ سجدہ کا معنی ہے اطاعت، فرما برداری، مراد یہاں فرما برداری اور اطاعت ہے، وہ اللہ کی فرما برداری میں مصروف عمل ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ سجدے کا اگر معنی ہم حقیقی سجدہ بھی کریں تو پھر ہم کہیں کہ ما یلیق بشانہ،
جو ان کی شان کے لائق اور مناسب ہے وہ اللہ کو اسی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها، اور اللہ نے آسمان کو اٹھایا، بلند کیا، ووضع المیزان، اور اللہ نے عدل کو رکھا۔ میزان سے مراد یہاں عدل ہے، وہ ترازو نہیں جو میدان معاشر میں قائم ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے زمین کے ذکر کے سے پہلے اور آسمان کے ذکر کے بعد ترازو کا ذکر کیا کہ ترازو معلق ہوتا ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو۔ طغیان کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو، اور خسارہ کہتے ہیں حد سے پیچھے ہونے کو۔ قسط کا معنی ہوتا ہے برابر سرابر۔ اللہ نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کے اندر ناانصافی نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم میزان کو کم نہ کرو۔ بات ایک ہی ہے لیکن اللہ نے اس کو 3 طریقوں سے ادا کیا، اللہ تطغوا فی المیزان۔ اس لیے میں نے پہلے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا انداز خطیبانہ ہے، جیسے ایک بہترین خطیب ایک ہی بات کو مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں کہتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی قرآن کریم میں ایک بات کو مختلف انداز میں اور مختلف پیرائے میں ذکر کرتا ہے تاکہ بندے اس کے مفاہیم اور معانی کو سمجھیں۔ تو اللہ نے بات وہی فرمائی، ووضع المیزان، اللہ وہ ہے جس نے میزان کو رکھا، یعنی عدل کو رکھا۔ اب پھر فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان کے اندر حد سے آگے نہ بڑھو گے تو عدل کے خلاف ہوگا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تم انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ وزن قائم کرو، یہی عدل ہے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، خسارہ نہ کرو، کمی نہ کرو میزان میں، اس لیے کہ جب کمی کرو گے تو وہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ تو بات ایک ہی ہے بھائیو، اس کو 3 طریقوں سے اللہ نے ادا کیا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو رکھا للانام، مخلوق کے لیے۔ وہ مخلوق جو بھی ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، سبھی کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر ضروریات بھی رکھی، اور زمین کو ہر ایک کی حاجت اور ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت نے بچھا دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانی مخلوقات کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العزت نے زمین کی مخلوقات کا ذکر کیا۔ انام سے ساری مخلوقات مراد ہیں، لیکن خاص طور پر جن و انس مراد ہیں کہ یہ مکلف بھی ہیں اللہ کے احکام کے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فرمایا کہ فاکہہ ہے اس میں، نخل ہے اس میں جو ذات الاکمام ہے، والحب ذو العصف والریحان۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں خوراک کے طور پر جن کو ہم صرف پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے ہم صرف مزہ ہی مزہ لیتے ہیں، بس ان کو پیٹ بھرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو بھوک مٹانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور تلذذ اور مزے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں صرف سونگھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہر طرح کی نعمت کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وہ فیہا فاکہہ، فاکہہ عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں جس کو صرف بطور تلذذ کے کھایا جائے، بطور مزہ کے کھایا جائے، پیٹ بھرنے کے لیے وہ چیز نہیں کھائی جاتی، صرف مزے کے لیے پھل کھایا جائے۔ تو فاکہۃ کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تکثیر کے لیے ہے کہ بہت زیادہ اللہ نے پھل پیدا کیے۔ والنخل، نخل کہتے ہیں کھجور کو، اور ذات کا معنی والی، اکمام کی من کی جمع بمعنی خوشے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور کھجوریں ذات الاکمام جو کہ خوشوں والی ہیں، یا غلافوں والی بھی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ جو کھجور کے بڑے بڑے گچھے ہوتے ہیں ان کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے اوپر باریک باریک غلاف چڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ کھجوریں اس میں سے نیچے گرے نہیں۔ تو ذات الاکمام کا یہ مطلب ہے۔ والحب، اور فرمایا کہ والحب دانے، ذو العصف جو بھوسے والے ہیں۔ یہ جیسے گندم کا آپ نے سٹا دیکھا، وہ بھوسے کے اندر وہ اس کے ہر دانہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، مشین میں سے جب اسے گزارتے ہیں بھوسا الگ ہوتا ہے، توڑی جس کو کہتے ہیں وہ الگ ہو گئی اور دانہ الگ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا والحب، حب کا معنی دانہ، والحب ذو العصف والریحان، ریحان کا معنی خوشبو، پھول۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں شمار کروائیں، اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فبی ایجی اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی نعمت بھی ہے اور اعلیٰ کا معنی قدرت سے بھی کیا گیا، اپنے رب کی قدرت کو، کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے تم؟ اس لیے سورہ رحمان کے اندر اس آیت مبارکہ کا تکرار تقریباً 31 مرتبہ ہے۔ 8 مرتبہ عجائبات مخلوق کی ابتدا اور انتہا بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، جیسے یہاں ایک بڑی مخلوق آسمان زمین، اس کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر فاقیہ نخل اور حب کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اللہ نے خلق الانسانہ فرمانے کے بعد جنات و انسان کی تخلیق بیان کی، پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ 8 مقامات وہ ہیں جن میں بڑی بڑی مخلوقات کی تخلیق، اور پھر اس کے بعد اللہ نے یوں فرمایا کہ کون اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ پھر اس کے بعد 7 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے جہنم کے عذابات کو بیان کیا، اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو وہاں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ایک طرف جہنم کی بات کی جا رہی ہے اور پھر اللہ کہتا ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا جہنم نعمت ہے؟ کیا جہنم کا تذکرہ اور جہنم کے عذابات کو بیان کرنا یہ نعمت ہے؟ جی ہاں، بطور تنبیہ کے جب بیان کیے جائیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں اور پیشگی اطلاع کر دی جائے، تو یہ پیشگی وارننگ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اور دوسرا جواب آپ یوں بھی دے سکتے ہیں کہ اعلیٰ کا معنی جہاں نعمت ہے وہاں قدرت بھی ہے۔ جب جہنم کا ذکر آئے تو وہاں اعلیٰ بمعنی نعمت کے نہیں بلکہ اعلیٰ بمعنی قدرت کے ہے، اور پھر مطلب یہ ہوگا کہ اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسا طاقت والا ہے، ایسا عظیم ہے، ایسا قدرت والا ہے کہ وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے عذاب کے اندر پکڑ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 جنتوں کا ذکر کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ایک جنت کا ذکر کیا تو 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا، اور پھر آگے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اس کے علاوہ بھی 2 باغات ہیں مدہامتان۔ تو یہ اس کے بعد پھر 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ جملہ دہرایا، اس لیے کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے دروازے 7 ہیں، اور مخلوقات کی تعداد مجموعی طور پر جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں وہ بھی 8 ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کی تعداد کے مطابق اس جملے کو ذکر کیا، تکرار کیا کہ ہر ایک مستقل نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا من صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح ہوتی ہے۔ کالفخار کا معنی ٹھیکری کی طرح۔ قرآن کریم میں مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ کہیں اللہ نے یوں فرمایا کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے من تراب فرمایا کہ آدم کی مثال جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور کبھی اللہ نے یوں بھی فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں طین لازب سے پیدا کیا۔ طین لازب کا معنی چکنی مٹی۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح اللہ نے اس میں سورہ حجر میں فرمایا کہ من صلصال من حماء مسنون، اللہ نے حماء مسنون سے کیچڑ اور گارے سے، بدبودار گارے سے پیدا کیا، سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اور یہاں فرمایا من صلصال کالفخار، اللہ رب العزت نے انسان کو بجنے والی کناتی مٹی جو ٹھیکری کی طرح ہے اس سے پیدا کیا۔ تو بھئی تعارض نہیں ہے، آیات مبارکہ میں مختلف تعبیرات ہیں۔ اللہ نے پیدا مٹی سے کیا، لیکن جب اس مٹی میں پانی ڈال دیں گے وہ چکنی ہو جائے گی۔ تو جب مٹی سے پیدا کیا حقیقتاً تو اللہ نے فرمایا من تراب، تراب کا معنی مٹی، اور جب اسی مٹی میں پانی ڈال کے اس کو گوندا گیا تو وہ لیس دار بن گئی، چکناہٹ والی بن گئی۔ تو اللہ نے فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، اور پھر جب چکنی مٹی پانی کے اندر پڑی رہے کافی عرصے تک تو نیچے والا حصہ سیاہ بھی ہو جاتا ہے، بدبو بھی مارتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا من صلصال من حماء مسنون، ایسے سڑے ہوئے گارے سے پیدا ہونے والا انسان کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ پھر وہی سڑا ہوا گارا جب خشک ہو جاتا ہے تو آپ سب دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کے اندر ٹھیکریاں خود بخود بن جاتی ہیں، اور جب دھوپ لگتی ہے تو وہ اور بھی سخت ہو جاتی ہیں جیسے آگ میں پکی ہوئی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا من صلصال کالفخار،
تو ہے تخلیق مٹی سے، مٹی مختلف مراحل سے گزرتی ہے، اس لیے کبھی اللہ نے فرمایا من تراب، کبھی اللہ نے فرمایا من طین لازب، کبھی اللہ نے فرمایا حمأ مسنون، اور کبھی اللہ نے فرمایا من صلصال کالفخار۔ اس لیے آیات مبارکہ میں شبہ نہیں لگنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وخلق الجان، اور اللہ نے جان کو پیدا کیا۔ جان کہتے ہیں جیسے ہمارے ابا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایسے جنات کی جو سب سے پہلے باپ ہے اس کا نام جان تھا، تو اللہ نے جان کو پیدا کیا من مارج من نار، اللہ نے فرمایا کہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ من مارج، مارج ایسے شعلے کو کہتے ہیں جو نکلے اور پھیل جائے، تو اللہ نے فرمایا خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دو عظیم مخلوقوں کو ان کی تخلیق کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت کا دوبارہ سے اعادہ کیا۔ پھر فرمایا رب المشرقین و رب المغربین۔ اب دیکھیں گے کہ سورہ بعض جگہ بھی اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، اور یہاں فرمایا مشرقین مغربین۔ سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا ورب المشارق، تو مشارق جمع ہے مشرق کی، اور مشرق یہ واحد ہے، مشرقین تسمیہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک ہے، دو ہے یا تین ہے، تو ظاہری سی بات ہے مشرق ایک ہی ہے، مغرب ایک ہی ہے، پھر یہاں اللہ نے مشرقین کیوں فرمایا؟ تو مفسرین کرام نے ان تینوں طرح کی آیات کو جوڑا، تطبیق یہ دی کہ جہاں اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، تو اس کا مطلب یہ کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لیکن مراد وہاں بھی چاروں سمتیں ہیں۔ یہ دو سمتوں کا ذکر اس لیے کہ سورج نکلتا تھا مشرکین پوجا کرتے تھے، غروب ہوتا تھا مشرکین پوجا کرتے تھے، تو اللہ نے ان دو سمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان سمتوں کا بھی مالک ہے، جہاں سے سورج نکلے سورج کا بھی اللہ مالک ہے، اس لیے جو اللہ کی مخلوقات ہیں یہ معبود نہیں ہے، انہیں سجدہ کرنا دھوکہ ہے۔ پھر اللہ نے جہاں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، جیسے یہاں پہ ہے، تو یہاں گرمی اور سردی کا مشرق مراد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی میں سورج اور جگہ سے نکلتا ہے، اور سردی میں سورج تھوڑا سائڈ پہ ہو کر ایک طرف پہ ہو کے نکلتا ہے، تو گویا سردی کا مشرق الگ ہے اور گرمی کا مغرب، مشرق اور مغرب دونوں چیزیں الگ ہیں، اس لیے یہاں تسمیہ کا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ نے مشارق فرمایا، تو ہر دن کے طلوع ہونے کو مستقل مشرق کے قائم مقام قرار دیا، اور ہر دن سورج مختلف جگہوں سے طلوع ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے، تو یہ ہر دن کے طلوع کو ایک مستقل مشرق قرار دیا، اس لیے سورہ صافات میں اللہ نے رب المشارق فرمایا۔ تو بات ایک ہی ہے، اصل میں اللہ اپنی ملکیت بیان کرتا ہے، میں ان سب کا مالک ہوں، جب ان کا مالک میں ہوں تو معبود بھی میں ہی ہوں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بس بھی ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، چلیں یہ سبق تھوڑا دہرایا بھی گیا انشاءاللہ۔ سبق سمجھ آ گئی تھی آپ حضرات؟ جی کر سا اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیں کھول لیں کتابیں وغیرہ۔ ہاں جی، کہاں سے پڑھنا ہے؟ کھول لیں۔ کوئی دوست کتاب شیئر کر دے، یہاں میرے پاس کتاب شو نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ڈیلیٹ ہوگی کیا وجہ ہے۔ کوئی دوست شیئر کر دے۔ ہاں جی، کوئی شیئر کر دیں جی کتاب۔ ہاں جی، ماشاء اللہ جی۔ وعلیکم۔ ہاں جی، صفحہ آگے کر لیں جی۔ مفعول معلوم یسم فاعل ہو، یہ تو پڑھ لیا تھا۔ ہاں جی، یہ 3 اور 4 مبتدا اور خبر جو ہے یہاں سے آپ نے پڑھنا تھا۔ اس سے پہلے 2 مرفوعات آپ نے پڑھ لیے، فاعل اور مفعول ما لم یسم فاعلہ، جس کو نائب فاعل بھی ہم نے کہا تھا کہ فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ ان کی مثالیں، ان کے جو ہے وہ کچھ جو ضروری چیزیں تھیں وہ آپ نے پڑھ لی۔ اب یہ تیسرا مرفوع جو ہے یہ مبتدا ہے، اور چوتھا مرفوع جو ہے یہ خبر ہے، اور یہ دونوں اس میں عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، اس میں عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ تو آپ کو ماشاءاللہ سمجھ بالکل پکی بات ہے کہ نہیں آیا ہوگا۔ جی استاد جی، بالکل پکی بات ہے۔ تو عامل جو ہے یہ آپ دیکھیں جی اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، عامل عمل کرنے والا۔ تو نحو کی زبان میں جو عامل ہوتا ہے وہ عامل زبر زیر پیش جو دیتا ہے اس کو عامل کہا جاتا ہے، جو کوئی نہ کوئی کام کرے، یا تو وہ زبر دے گا یا زیر دے گا یا پیش ہوگا۔ اب وہ عامل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ آپ شرح مئت عامل جو ہے وہ کتاب ہے، اس کے اندر 100 عامل لکھے ہوئے ہیں، 100 عامل، 100 ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو یا تو زبر دیتی ہیں یا زیر دیتی ہیں یا پیش دیتی ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے جیسے آپ نے پیچھے ابھی پڑھ لیا کہ انا حروف مشبہ بالفعل کے اندر آپ نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انا یہ جو ہے اس کا کام ہے، انا کے بعد جو آئے گا یہ اس کو جو ہے ان اللہ، اس کو یہ زبر دے دے گا،
اور جو پھر اس کے بعد خبر ہوگی اس کو یہ پیش دے دے گا. اب یہ عامل ہے، انا جو ہے یہ عامل ہے، عمل کرنے والا ہے. اس نے کیا عمل کیا؟ اس کے بعد جو لفظ آیا تھا اس نے اس کو پکڑ کے جو ہے نا وہ یعنی کہ زبر دے دی، منصوب کر دیا، اس کو جو ہے وہ منصوب کر دیا، زبر دے دی. تو یہ ہے عامل. اب یہ انا عامل لفظی نظر آ رہا ہے. عامل بسا اوقات جو ہے وہ لفظی ہوتے ہیں اور بسا اوقات معنوی جو ہے وہ عامل ہوتے ہیں. اس کا لفظ کوئی ایسا موجود نہیں ہے اور اس کے معنی کے اندر ہی سمجھ لیں وہ ایک عامل ہوتا ہے. جیسے مبتدا ہے، اب یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں موجود کہ کوئی خاص لفظ ہو جس نے یہاں مبتدا کو پیش دی ہو. پیچھے تو آپ نے پڑھ لیا تھا نا خاص لفظ جس کو میں نے پہچان بتا دی، انا اور انا کا انا، لیتا، لاکنہ، لعل. اسی طرح جو ہے وہ حروف یہ مشبہ بالفعل ہو گئے. اسی طرح حروف افعال ناقصہ، کانا، صارا، اصبح، امسا، ظل، باتا، وہ سارے جو ہے یہ الفاظ جو ہے یہ عامل لفظی ہیں. وہ الفاظ متعین ہو گئے، لیکن مبتدا کے لیے کوئی عامل متعین نہیں ہے، کوئی لفظی عامل متعین نہیں ہے، کوئی لفظ متعین نہیں ہے. جس جو لفظ آئے گا تو پیش آئے گی ورنہ پیش نہیں آئے گی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. تو لفظی عامل یہاں کوئی نہیں ہوتا، بس مبتدا ہے تو وہ جو ہے آپ کو خود ہی پہچان کرنی پڑے گی. کوئی لفظ متعین نہیں ہے کہ یہ لفظ آئے گا تو پیش آئے گی، وہ خود ہی آپ کو جو ہے وہ پہچان کرنی پڑے گی کہ یہ مبتدا ہے تو اس کو پیش آئے گی اور یہ خبر ہے تو اس کے اوپر بھی پیش آئے گی. یہ دونوں جو ہے کیا اس کا نام ہے عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. ہاں جی، تو یہی سمجھ کہ ابھی بھی نہیں آئی؟ یہ تھوڑی بہت آئی ہے. ہاں جی، آواز نہیں آ رہی. بس تھوڑی تھوڑی آئی ہے سمجھ اس سے آگے. بس یہ آسان الفاظ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے لیے کوئی لفظ خاص متعین نہیں ہے کہ جو لفظ آئے گا تو پیش آئے گی وغیرہ پیش نہیں آئے گی. جیسے دوسرے افعال ہوتے ہیں، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں نا وہ لفظ آئے گا تو پیش آئے گی، تو لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کوئی لفظ متعین نہیں ہے. ہاں، یہ ہے لفظی عامل سے خالی ہونا. بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، اس کے لیے کوئی خاص لفظ متعین نہیں ہے کہ وہ لفظ آئے گا تو کیا اس کا نام ہے اس کے اوپر رفع آئے گا، مرفوع ہوگا وغیرہ مرفوع نہیں ہوگا. یہ مبتدا اور خبر، اس اس کی کے لیے کوئی خاص لفظ متعین نہیں ہے. ہاں جی، اس کی کوئی ایک دو مثالیں دے نا، پھر اور اس کی مزید سمجھ آ جائے گی. مثالیں زید قائم، زید کھڑا ہے. اب زیدن جو ہے اب یہ مرفوع ہے، زیدن کے اوپر زبر آئی ہے. اب کوئی پوچھے جی اس کا عامل کون، اس کو زبر کس نے دی ہے؟ پیچھے کوئی لفظ تو ہے نہیں زیدن کے پیچھے، زیدن سے جملہ شروع ہو رہا ہے، زیدن سے پیچھے تو کوئی عامل ہے ہی نہیں جس نے اس کو زبر دی. تو یہ اس لیے فرمایا اس کے لیے کوئی خاص لفظ متعین نہیں ہے کہ جو اس کو رفع دے. اور جیسے میں نے پڑھا تھا ان زیدن قائمن، اگر آپ اس کو حروف مشبہ بالفعل میں کنورٹ کر دیں گے کہ ان شروع میں لے آئیں گے، ان زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے. اب تاکید کے ساتھ وہی جملہ ہے زیدن قائمن تھا، جب اس کے شروع میں نے حروف مشبہ بالفعل لے کر آ گیا ان زیدن قائمن. اب یہاں زیدن جو ہے یہ مبتدا نہیں بنے گا، مبتدا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مبتدا کے لیے تو عامل ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہاں شروع میں ان آ گیا ہے، اب یہ پیچھے عامل آ گیا ہے. اب ان کے بعد جو زید آئے گا یہ مبتدا نہیں بنے گا بلکہ یہ انا کا اسم بنے گا، اور قائم جو ہے یہ انا کی خبر بنے گی. انا اپنا اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوگا. یہ انا مخصوص لفظ ہے، انا جہاں بھی آئے گا اس نے اپنا اسم کو جو ہے یہ نصب دے دینا ہے اور اپنے جو ہے وہ خبر کو جو ہے وہ اس نے رفع دے دینا ہے. تو یہ انا جو ہے یہ عامل ہے، لفظی عامل جو لفظوں میں نظر آ رہا ہے. مبتدا کے لیے کوئی ایسا خاص لفظ متعین نہیں ہے کہ وہ خاص لفظ آئے گا تو پھر ہی مبتدا بنے گا. اس کے لیے بس زیدن شروع میں آ گیا، وہ کوئی لفظی عامل نہیں ہے، وہ آپ کو بس مثال سے سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے وہ زیدن جو ہے وہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ مرفوع ہے. کوئی عامل اس کے لیے لفظی موجود نہیں ہے. 100 عامل ہے، اچھا وہ 100، ہاں جی، وہ 100 عامل جو میں نے آپ کو بتلایا نا کہ 100 عامل ہے. وہ شرح میعۃ عامل ایک کتاب ہے نحو کی، وہ پڑھائی جاتی ہے تقریباً دوسرے سال کے اندر. اب اس کے نام سے ہی پتہ چل جائے، شرح میعۃ عامل، میعۃ عامل 100 عامل. تو اس کے اوپر یہ عربی میں کتاب ہے. اس کے علاوہ اردو کے اندر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. 100 عامل کون کون سے لفظ ہیں، ان کا کیا کام ہے، عامل لفظی اس کو بولتے ہیں نا، کون کون سے الفاظ ہیں جب وہ آ جائیں گے تو اس کو جو ہے نا وہ کیا کام ہے اس کا. جب وہ لفظ آ گیا تو اس نے جو ہے نا یا تو زبر دے دینی ہے یا زیر دے دینی ہے. وہ کون کون سے لفظ ہیں
تو یہ ہوتا ہے عامل لفظی. جیسے اگر مجرورات کے اندر آپ پڑھیں گے باؤ تاؤ کا فلام واؤ منظم خلا ربہ شمن دافیہ نالا حتیلا، تو اسی طرح جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل بھی منصوبات کے اندر آپ پڑھیں گے تو یہ سارے مل ملا کے جو ہے وہ 100 عامل بنتے ہیں. تو لیکن مبتدا اور خبر کے لیے جو ہے وہ فرما دیا کہ اس کے لیے کوئی عامل نہیں ہے، یہ لفظی عامل نہیں ہے، تو بس یہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوگا، اس کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں ہے. ہاں اس نے آگے میں نے زید قائم کی مثال دی ہے، تو میں نے تو ابھی کتاب کے اوپر دیکھا تو کتاب کے اوپر یہ مثال لکھی ہوئی زید عالم والی. اب یہ زید یہ مبتدا ہے، اس کا عامل کون ہے؟ مبتدا ہے. عامل سے مراد پھر میں آپ کو بتا دوں، عامل عمل کرنے والا. زیدن کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ مرفوعات منصوبات پڑھ لیں گے اس کے بعد اسماء متمکنہ کے وہ اعراب پڑھ لیں گے، پھر ہم آپ سے 4 باتیں پوچھا کریں گے کہ یہ زیدن جو ہے وہ کیا ہے. آپ کہیں گے یہ مرفوع ہے، تو پھر یہ کیوں ہے، یہ سوال آ جائے گا کیوں ہے، یہ مرفوع کیوں ہے، اس کو اگر مرفع دیا ہے تو یہ کس نے دیا ہے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو بتانا پڑے گا. ہاں جی ہاں جی استاد جی یہ میں نے ابھی کاپی پہ لکھی ہوئی 3 چیزیں، مرفوع، منصوب، مجرور. ہاں جی مجرور جر سے، منصوب نصب سے، مرفوع رفع سے. ہاں جی ہاں یہ جی میں تھوڑا مکس ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں لگتی زبر پیش زیر پیش کس کو کہتے ہیں، اس میں مجرور کیا ہوتا ہے، پھر بھول جاتا ہوں. اچھا نہیں یہ جر آسان ہی ہے، جر زبر آسان ہی ہے. عربی تو تھوڑی بہت آتی ہوگی نا، تھوڑی بہت. عربی رفع 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 اٹھانے کو بولتے ہیں نا، رفع جی وہ عرفہ رفع بلند. بلند کو بولتے ہیں. تو جو بلندی کے اوپر ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ پیش اوپر ہی ہوتی ہے نا. تو جی اس کے پیش. بعد جو ہے وہ آگے نصب آ جاتا ہے، منصوب نصب سے ہے تو یہ زبر کو بولتے ہیں. تو زبر کو نہیں بولتے، یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حالت ہوتی ہے. ہاں یہ حالت زبر والی حالت ہوتی ہے، اس کو حالت کو بول جاتے ہیں، زبر والی حالت، نصب والی حالت. حالت جر، اس کو حالت جر بولا جاتا ہے. حالت نصب یعنی کہ نصب والی حالت. اور پھر آگے جو ہے وہ مجرور حالت جر والی، جو جر والی حالت ہوتی ہے تو زیر تو والی حالت ہوتی ہے. یہ منصوب میں بھی جر کی آپ بات کر رہے ہیں اور مجرور میں بھی جر کی، نہیں نہیں منصوب میں نصب والی حالت، زبر والی حالت. تو جر منصوب کے زیر کو کہتے ہیں. ہاں جر، مجرور جو ہے وہ زیر والی حالت، حالت جر. ٹھیک ہے استاد. حالت جر. اچھا جی، مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ بھی، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا. اچھا مبتدا بتا دیا آسان، یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے. نام ہوگا زید، نام ہے جتنے بھی نام ہے، یا اگر آپ نام کے علاوہ کوئی اور لے کر آئیں گے تو اس کو آپ معرفہ نہیں ہے تو آپ خود اس کو معرفہ بنائیں گے. اگر مبتدا معرفہ نہ ہو تو آپ اس کو خود معرفہ بنا دیں گے. اور خود سے معرفہ بنانے کا طریقہ میں نے آپ حضرات سے بیان کیا تھا کہ اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے گا تو وہ معرفہ بن جائے گا. اس کی مثالیں جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں یا نہیں لکھی ہوئی، العالم. اچھا اس کی مثالیں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے لکھی ہوئی، بلکہ یہ آگے ہاں لکھی ہوئی ہے. تو آگے دیکھیں کہ آگے خبر جو ہے یہ ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر نکیرہ ہوتی ہے. خبر جو ہے وہ اکثر نکیرہ ہوتی ہے. ہاں اکثر سے مراد جو ہے عام طور پہ کبھی کبھی معرفہ بھی آ جائے تو آ جائے، لیکن اکثر جو ہے وہ نکیرہ ہوتی ہے. اب اس کی مثالیں نیچے دیکھیں. زید، مثالیں یہ ہے زید ابوہ عالم، زید ابوہ عالم کہ اس کا والد عالم، عالم ہے. اللہ یعصم کا، اللہ رب العزت جو ہے یعصم کا مطلب کیا ہے؟ معاف کر دیں گے آپ کو، اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دیں گے. العالم ان جاءکم فاکرموہ، العالم. اب یہاں عالم مبتدا جو ہے یہ نکرہ تھا تو اس نکرہ کو جو ہے وہ معرفہ بنا دیا کہ الف لام شروع میں لگا دیا. العالم، ہاں وہ عالم، ایک منٹ، ہاں وہ عالم کہ ان جاءکم، اگر وہ تمہارے پاس جو ہے وہ آ جائے تو فاکرموا، پس اس کا اکرام کرو. ہاں اب یہاں جو ہے وہ خبر کہ اس کا نام ہے معرفہ آ گئی.
اگر وہ آ جائے تمہارے پاس تو بس اس کا اکرام کرو. اللہ معکم، اللہ رب العزت جو ہے تمہارے ساتھ ہے. اب یہ بھی خبر جو ہے یہ وہ آگے کیا اس کا نام ہے معرفہ آگے کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ مبتدا ہے، معکم تمہارے ساتھ یہ خبر ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ خبر جو ہے یہ معرفہ آ گئی، نکرہ نہیں ہے، متعین ہوگا نا آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ساری اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. ہاں جی. اور کبھی خبر جو ہے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتا دیا تھا. ازبر بیٹا بھائی چلو. اچھا، کبھی خبر جو ہے یہ مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زیدن. اب یہ فی الدار زیدن اصل میں جملہ تھا زیدن فی الدار، زید گھر میں ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کبھی شعر کی وہ اس کی یعنی کہ وزن کو برقرار رکھنے کے لیے یا کسی مجبوری کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے وہ خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے. فی الدار زیدن، گھر میں ہے زیدن زید، گھر میں ہے زید. اب یہاں جو ہے وہ فی الداری فی حرف جار، الداری مجرور، جار مجرور مل کر یہ جو ہے خبر مقدم ہو جائے گی. زیدن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. اس کی ترکیب پھر یوں کریں گے، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ اس کی ترکیب ہوگی پھر. ہاں جی سمجھ آ گئی. یہ آگے نا ترکیب والا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ ترکیب آپ کو تو آتی ہے نا، لیکن ہمارے لیے ہاں جی مشکل ہو جاتی ہے یہ. ترکیب مشکل ہو جاتی ہے. جی ابھی آپ نے ترکیب بنائی ہے وہ کچھ اور مختلف انداز میں، مقدم بھی آ گیا، بیچ میں مؤخر بھی آ گیا، اور مل کے خبر ہی بن گئی ہے. ہاں جی وہی تو انہوں نے بتا دیا نا پہلے، میں نے انہوں نے پہلے خود بتلا دیا ہے کبھی خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ پہلے خبر ہی آئے گی اور بعد میں مبتدا آئے گا. خود انہوں نے بتایا نا پیچھے ترکیب میں، پہلے انہوں نے خود بتلا دیا کہ خبر مقدم ہوتی ہے، اسی کی مثال دے رہے ہیں. اب فداری تو ظاہری بات ہے کہ یہ خبر ہے کیونکہ انہوں نے پیچھے بتلایا کہ خبر مقدم ہے. اور پھر مبتدا انہوں نے بتایا کہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے. اب زیدن جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا خبر مل کر آپ نے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہی بنتا ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ فعلیہ نہیں بن سکتا، کچھ اور نہیں بن سکتا، جملہ اسمیہ خبریہ ہی بنتا ہے. یعنی کہ اگر اسم بعد میں آ جائے تو بنے گا اس میں خبریہ بنے گا. یہ جس نہیں طرح ابھی اسم، زیدن بعد میں آ گیا. ہاں جی زیدن بعد میں جی آ گیا ہے. تو ترجمے میں آپ دیکھ لیں، زیدن ترجمہ اسم تو ہے. گھر میں ہے زید، وہی ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جی یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہی بن رہا ہے، فعلیہ خبریہ نہیں بن رہا. ترجمے سے بھی ترکیب کو بہت جی ہیلپ ملتی ہے نا، ترجمے سے بھی بہت مدد ملتی ہے کہ فی الدار زید، جی جی گھر میں ہے زید. اب ظاہری بات ہے کہ یہ زید جو ہے یہ مبتدا ہے، فی الدار جو ہے یہ خبر ہے. ویسے بھی پتہ چل رہا ہے نا اصل جملہ جی تو تھا جی زید فی الدار. یہ تو اصل جملہ آپ خود بنا کے دیکھ لیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. اصل جملہ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ فی الدار کو مقدم کر دیا خبر کو. جی اچھا جی استاد جی. اچھا آگے بڑھیں. نمبر 5 ان اور اس کے اخوات. اب ان اور اس کے اخوات جو ہے وہ کون کون سے ہیں؟ پیچھے تو آپ نے مطلقاً پڑھا تھا کہ ان اور اس کے اخوات یعنی کہ اس کی بہنیں. اب ان کی بہنیں کون کون سی ہیں یہ نیچے انہوں نے ایک شعر کے اندر لکھ دیا ہے، اس کا حکم بھی لکھ دیا ہے. یہ شعر آپ یاد کر لیں، ان اور ان کا ان لیت لاکن لعل، 1 2 3 4 5 6 یہ ٹوٹل 6 ہے. ان اور ان کا ان لیت لاکن لعل یہ قرآن مجید میں بے شمار استعمال ہوئے ہیں. ان جو ہے اور ان یہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، سینکڑوں سے بھی زیادہ دفعہ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. تو اس کا ترجمہ ان اور ان کا ترجمہ تو ہو جاتا ہے بے شک، دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک. نیچے انہوں نے مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں. ان زیدن قائم والی مثال میں نے آپ کو پہلے دے دی تھی کہ بے شک زید کھڑا ہے. تو ابھی ان کا ترجمہ بے شک پکی بات ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں پکی بات ہے. تو یہ بات کے اندر جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح ان کہ اعلموا ان اللہ سمیع علیم،
ان دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. انا جو ہے وہ کلام کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے یہ کلام کے درمیان میں آتا ہے. اب یہ آپ خود اندازہ لگا لیں یہ دونوں مثالوں سے نیچے کہ انا جو ہے ترجمہ دونوں کا سیم ہے. انا کا بھی ترجمہ سیم ہے, انا کا بھی ترجمہ وہی ہے, اور کیا اس کا نام ہے ترجمہ بھی سیم ہے, اور ان کا دونوں کا کام بھی سیم ہے. دونوں نے جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے اسم کو نصب دینا ہے اور خبر کو جو ہے وہ رفع دینا ہے. تو دونوں کا کام بھی جو ہے وہ بالکل سیم سیم ہے. لیکن جو ہے فرق پھر کیا ہو گیا, فرق جو ہے میں نے بتلا دیا کہ انا جو ہے یہ کلام کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے یہ کلام کے درمیان میں آتا ہے. پہلی مثال دیکھ لیں, ان زیدن قائم. اب کل اس سے ان زیدن قائم جو ہے یہ جملہ ٹھیک نہیں بنے گا, ان زیدن قائم جو ہے یہ جملہ ٹھیک بنے گا. کبھی کبھی جو ہے وہ اس کا الٹ بھی استعمال ہوا ہے کہ اس کا نام ہے, لیکن وہ بہت کم استعمال ہوا ہے, آٹے میں نمک کے برابر. اعلموا ان اللہ سمیع علیم, جان لو تم کہ بے شک اللہ رب العزت سمیع علیم, سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. تو اب یہاں جو ہے وہ اعلموا کے بعد جو ہے وہ ان یہ کلام کے درمیان میں آ گیا. تو اب اس کا ترجمہ بھی بے شک ہی ہے, جان لو تم کہ بے شک اللہ رب العزت. دونوں کا ترجمہ بے شک ہے اور کام بھی دیکھے دونوں کا بے شک سیم سیم ہے. کہ پیچھے دیکھے انا کے بعد جو ہے وہ زیدن آیا تھا, اور زیدن جو ہے یہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے, کوئی بتلائے جی مجھے. زیدن جو ہے یہ اعراب لگے ہوئے ہیں, اب یہاں آپ کو معلوم ہونا ہاں جی, مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. زیدن منصوب ہاں جی منصوب ہاں جی منصوب ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ منصوب ہے. ان کی فوری بات اسم ہے نا, زیدن جو ہے وہ اسم ہے تو منصوب ہے. اب جو ہے وہ دوسری اعلموا والی مثال دیکھیں, اب اس میں ان اللہ, انا کے بعد اللہ آ گیا, تو وہ اللہ کیا ہے, مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. انا یہ بھی منصوب ہے. انا کے بعد جو آتا ہے, انا کے بعد زیدن وہ منصوب ہے, تو انا کے بعد اللہ وہ بھی منصوب ہے. تو پھر پیچھے انا کے بعد جو ہے وہ زید اسم کے بعد جو ہے وہ قائم جو ہے خبر آ گئی. خبر جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں ابھی, جو ہے وہ مرفوعات کے اندر خبر کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ مرفوعات کے اندر جو ہے وہ انا اور اس کے اخوات کی خبر مرفوع ہے, یہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ جو ہے دوسرے نمبر پر ان زیدن کے بعد جو قائم ہے, من جو ہے یہ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے, یہ مرفوع ہے. اسی طرح جو ہے وہ دوسری مثال کے اندر اعلموا ان اللہ کے بعد جو ہے اسم کے بعد اللہ اسم ہے, اسم کے بعد جو ہے وہ سمیع علیم, سننے والا اور جاننے والا. اب یہ دونوں مرفوع ہیں تو یہ اس کی خبر بن رہی ہے, انا کی خبر بن رہی ہے. تو کام دونوں کا سیم ہے, ترجمہ دونوں کا سیم ہے, فرق جو ہے وہ میں نے بتلا دیا. پھر آگے آ جاتا ہے کأن. اب کأن لیتا لاکن لعل, کأن کا مطلب ہوتا ہے گویا کے, اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں کہ گویا کے. ہاں جی, گویا کہ یہ بہت زیادہ اردو کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو کیسے تشبیہ دینے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میرا بیٹا جو ہے وہ بہت بہادر ہے, گویا کے شیر, گویا کے شیر. اس طرح جو ہے نا وہ تشبیہ کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ کأن کا مطلب ہے. لیتا اور لاکن, لیتا جو ہے یہ اس کے لیے آتا ہے تمنی کے لیے. یہ آگے لکھا ہوگا, صفحہ آگے چینج کریں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ان کی, پھر ہم ادھر ہی جو ہے وہ اس کی جی بالکل نہیں لکھا ہوا, مجھے لگ رہا ہے نہیں لکھا ہوا. اچھا, لیتا اور لعل, یہ لاکن کو چھوڑ کر لیتا اور لعل یہ دونوں جو ہے اس کے لیے آتے ہیں, ایک تمنی کے لیے آتا ہے, ایک ترجی کے لیے آتا ہے, تمنا کرنے کے لیے. لیت الشباب یعود, کاش, یہ لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش. لیت الشباب یعود, نیچے انہوں نے مثال لکھی ہوگی, تو انہوں نے مثال دوسری لکھی ہوئی ہے, ہاں مجھے نظر, لیت الشباب عائد لکھی ہوئی ہے. تو کوئی بھی مثال لے لیں, لیت الشباب یعود, کاش کے جوانی واپس لوٹ آئے, تو یہ لیتا کا ترجمہ ہو گیا کاش. لعل کا ترجمہ ہو گیا شاید کے. ہاں, لعل الامیر, لعل, ان کے اندر دونوں کے اندر فرق کیا ہے, دونوں تمنی کے لیے آتے ہیں. تو فرق کیا ہے ان کے اندر, فرق یہ ہے کہ لیتا جو اندر تمنا کی جاتی ہے وہ تمنا ناممکن ہوتی ہے, جوانی واپس نہیں لوٹ سکتی, جوانی بالکل واپس نہیں لوٹ سکتی. لیکن لعل کے اندر جو تمنا کی جاتی ہے, شاید کہ آج جو ہے وہ کلاس کے اندر چھٹی ہو, تو یہ ایک لعل والی تمنا جو ہے یہ پوری بھی ہو سکتی ہے, پوری نہیں بھی ہو سکتی. لیکن لعل والی جو تمنا ہوتی ہے وہ ناممکنات میں سے ہوتی ہے, جو ممکن ہی نہیں ہوتی. یعنی کہ جوانی واپس لوٹ ہی نہیں سکتی, جو مرضی ہو جائے, الٹا لٹک جائے, لیکن جوانی واپس نہیں لوٹ سکتی.
تو یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے. اور درمیان میں آگے پھر لاکنہ جو ہے یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن. اب وہ لیکن سے ہی لاکن بن گیا, تو یہ اس کا ترجمہ خود آپ سمجھ لیں لیکن. اب اس کی مثال دیکھیں, جاء زید لاکن بکرن, آیا زید لیکن بکر, لیکن بکر غائب ہے. زید میرے پاس آ گیا, بکر لیکن بکر جو ہے وہ غائب ہے, بکر ابھی تک نہیں آیا, زید آ گیا. ہاں جی, ساری کلاس جو ہے وہ حاضر ہے لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ غائب ہیں. مثال دے رہا ہوں, سچی مچی نہیں بتلا رہا, کہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ میں تو حاضر ہوں. اچھا, لعل الامیر یکرمنی, شاید کہ امیر جو ہے, امیر بادشاہ یا کوئی بھی, شاید کہ امیر صاحب جو ہے وہ یکرمنی میرا اکرام کریں, شاید کہ امیر صاحب جو ہے وہ میرا اکرام کریں. اب یہاں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ لعل والی تمنا جو ہے یہ پوری ہونے کے چانس ہوتے ہیں, لیکن لیت الشباب عائد, کاش کے جوانی واپس لوٹائے, اب یہ جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح جو ہے وہ کأن عمرن اسد, گویا کہ عمر جو ہے وہ اسد شیر ہے, کأن عمرن اسد, گویا کہ اسد جو ہے وہ شیر ہے. اب ان ساری مثالوں کے اندر دیکھیں یہ کیا اس کا نام ہے, جو ان حروف کے فوری بعد آ رہا ہے وہ ان کا اسم ہے, اور اسم منصوب آ رہا ہے, اور جو سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے وہ ان کی خبر ہے, اور خبر مرفوعات کے اندر ہوتی ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, جاء زید لاکن بکرن, لاکن کے بعد لاکن بکرن غائب. اب یہ جو ہے پورا جملہ دیکھیں, جاء زید, آیا زید. اب لاکن سے آپ جملہ شروع کریں گے, لاکن جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے, اس کے بعد جو فوری آیا ہے وہ بکرن آئے گا, بکرن نہیں آئے گا. کیوں آئے گا بکرن, کیوں آئے گا, کیونکہ یہ لاکنہ کی فوری بعد آ رہا ہے, اور یہ لاکنہ کا اسم بن رہا ہے. اور ہم نے جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے, ابھی آگے منصوبات کے اندر پڑھیں گے آپ کہ لاکنہ کا اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے, اور آگے غائبن آئے گا, غائبن نہیں آئے گا. بھئی غائبن کیوں آئے گا, اس لیے کہ ہم مرفوعات کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ لاکنہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اسی طرح لعل الامیر آئے گا, لعل الامیر نہیں آ سکتا. لعل الامیر کیوں نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ لعل کے فوری بعد جو جملہ آئے گا وہ جو ہے یہ لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, اور اس کے فوراً بعد جو آئے گا وہ اس کا اسم ہوگا, اور اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے, اس لیے لعل الامیر آیا ہے. آگے یکرمنی جو ہے یہ فعل آ گیا, لیکن یہ فعل اور ہاں جی, یہ جو لعل بتا رہے ہیں کہ مشبہ بالفعل ہے, یہ کدھر کیسے پتہ چلے گا یہ ہمیں؟ یہ 6 الفاظ ہے نا مشبہ بالفعل والے, ان اور ان کان لیت لکن لعل, یہ 6 الفاظ آپ نے یاد کرنا ہے نا, اچھا یہ تبھی جا اوپر کے جو پتہ بتا چلے رہے گا. ہیں, ہاں, اوپر جو یہ 6 اوپر الفاظ ہیں ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں, ان اور اس کے اخوات بھی کہا جاتا ہے, دونوں اس کے نام میں نے آپ کو بتلائے تھے. ہاں, حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے, ان اور اس کے اخوات بھی کہا جاتا ہے. تو آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں, ان اور اس کے اخوات والا نام دے دیں. اگر مشبہ بالفعل والا نام مشکل لگتا ہے تو ان اور اس کے اخوات جو کتاب کے اوپر لکھے ہوئے وہ نام دے دیں کہ یہ لعل جو ہے وہ ان اور اس کے اخوات میں سے ہے, ان کے اخوات میں سے ہے لعل, اس لیے جو ہے وہ اس کا امیر جو ہے وہ منصوب ہوگا, اور اس کے پھر آگے جو خبر ہوگی وہ اس کی جو ہے مرفوع ہوگی. اسی طرح لیت شباب ہے, لیت شبابو نہیں ہے, کیونکہ لیتا جو ہے وہ ان کے اخوات میں سے ہے, اور ان کے اخوات کے اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. پھر عائدن ہے, عائدن نہیں ہے, کیونکہ عائدن یہ خبر بن رہی ہے, اور خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے. اسی طرح کأن عمرن اسدن, کأن جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, اور اس کے فوراً بعد جو عمرن آیا ہے, یہ عمرن اس کا اسم ہے, اور اسدن جو ہے یہ خبر ہے, اور اس کی خبر جو ہے یہ مرفوعات کے اندر ہم نے پڑھی ہے, تو اس لیے خبر جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہی ہوگی. ہاں, تو بس آپ جو ہے وہ یاد رکھنے کی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان اور اس کے اخوات کا اسم منصوبات کے اندر آپ پڑھیں گے وہ منصوب ہوتا ہے, ان اور اس کے اخوات کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. یہ کلیہ یاد رکھ لیں, اگر نہیں یاد رہتا تو یہ بات تو آپ کو یاد رہے گی کہ پہلے اسم آتا ہے بعد میں خبر آتی ہے. پہچان کے لیے میں بتلا رہا ہوں, قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت یاد رکھ لے جو ان سے شروع ہوتی ہے, بے شمار آیات ان سے شروع ہوتی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ سمیع بصیر,
یہ جو ان اللہ سمیع علیم، یہ کوئی بھی آیت یاد رکھ لیں. تو اب یہ جب بھی کوئی آپ نے دیکھنا ہو تو آپ فوراً دیکھ لیں ان اللہ، ان کی فوری بات جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہے، منصوب ہے. تو گویا کہ اسم پہلے ہوتا ہے یا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، آٹومیٹک آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ پہچان کے طور پر جو ہے وہ آپ یہ نشانی لگا کر رکھ لیں مثال کے طور پہ اپنے ذہنوں کے اندر کہ یہ ان اللہ، جو ان کے فوری بعد جو ہے وہ اسم آتا ہے، تو لہذا اس کا اسم منصوب ہے، خبر مرفوع ہے، وہ آٹومیٹک ہی پھر جو ہے نا آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی. ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ ایک کلیہ یہ آپ کو بتلائے گا. ورنہ یہ بندہ جو ہے نا متشابہ لگ جاتا ہے کہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے یا خبر منصوب ہوتی ہے، یہ متشابہ لگ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا. کیونکہ اس کے آگے بھی آتا ہے نا، یہ صرف ان حروف مشبہ بالفعل نہیں ہے، بلکہ آگے فعل ناقصہ جو ہے وہ اس کا الٹ ہے. فعل ناقصہ کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے. ہاں، اس کا حروف مشبہ بالفعل کا اسم مرفوع، یہ الٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے متشابہ لگ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ حروف مشبہ بالفعل کا جو ہے نا میں نے آپ کو بتلا دیا، متشابہ دور کرنے کے لیے یہ آیت یاد رکھ لیں ان اللہ. جب بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کو جو ہے کیا اس کا نام ہے یاد رہے گا. اسی طرح جو ہے وہ پھر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل کو. ہاں جی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں جی جب تک مجھے حضرت فی الحال ایک سوال ہے جس کے دو پارٹ ہیں. ایک سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں جی، اب بولے، آپ کی آواز کٹ رہی تھی، اب آواز آ ہی نہیں رہی آپ کی. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے. ہاں جی، یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی. چلیں جی، انشاءاللہ پھر اس کو جو ہے نا کل سوال پوچھ لینا کوئی ہوا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال میں نیٹ ورک ایشو ہے. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی. آ رہی ہے آواز. حضرت میں یہ صرف پوچھ رہا تھا کہ یہ مشبہ بالفعل کا لفظی مطلب کیا ہے، اور یہ ان کا ان لیت لاکن لعل، بس یہی مشبہ بالفعل ہے کہ اور بھی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب استاد جی جا چکے ہیں. اچھا چلیے صحیح ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ کل پوچھ لیجیے گا کہ آپ کا نیٹ اس ٹائم خراب تھا. جی یہ نیٹ بیچ میں آ جا رہا ہے، ابھی تک ٹھیک تھا، بس سوال کے ٹائم پہ خراب ہو گیا. صاحب پہنچ گئی ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حضرات؟ الحمد جی استاد جی للہ. کہاں سے حدیث پڑھنی ہے بھائی؟ یاد ہے کسی کو؟ وہ ہم نے آخری وہ پڑھی تھی منافق کی علامتیں 3 ہیں. جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. لیکن اس کی تشریح جو تھی وہ بھی رہتی تھی. جی جی. بہرحال آیت المنافق کے سلاسل یہاں فرمایا گیا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب امانت رکھی ہے تو خیانت کرے. یہ 3 علامتیں بتائی گئی ہیں. اس لیے ہمیں ان 3 علامتوں سے بچنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدہ کر لیا تو وعدہ پورا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقود عقد سے، عقد عہد کو کہتے ہیں، وعدے کو کہتے ہیں. تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. ایک وعدہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، ایک وعدہ انسان اللہ سے کرتا ہے، ایک وعدہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اللہ سے وعدہ جو عالم ارواح میں انسان کر کے آیا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، جو تو کہے گا ہم ویسے کریں گے. اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اب اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. نماز بھی وقت پر ادا کرنی چاہیے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اب ایک وعدہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں لین دین کے معاملے میں، تو جو آپس میں وعدے کیے تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. ایک انسان اپنے آپ سے کرتا ہے کہ میں فلاں میرا کام ہو گیا تو میں یہ 3 دن روزہ رکھوں گا. اب یہ انسان وعدہ کر رہا ہے اپنے آپ سے، اس وعدے کو پورا کرے، نظر پوری ہو جائے. تم نے خانہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کی جائے. یہ بھی منافق کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له. اس انسان کا ایمان نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اس کا ایمان ہی نہیں. اس لیے امانت کا بھی خیال کرنا چاہیے. آگے دیکھیے افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. افضل کا معنی ہے سب سے افضل چیز. جہاد سے مراد ہے میدان جہاد میں جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا، دشمنوں سے لڑنا. اس میں جب انسان دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جان بچنے کی امید ہوتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے دل کے اندر کہ میری جان چلی جائے، تیر لگا تو ختم.
نہ لگا تو بچ جاؤں گا۔ ہلاکت کا خوف انسان کو ہوتا ہے، مرنے کا خوف ہوتا ہے، جان بچنے کی امید بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان ظالم جابر بادشاہ کے سامنے جا کر حق بات کہتا ہے تو وہاں ظالم کے دربار میں چونکہ معافی نہیں ہے، جو بھی بادشاہ کے سامنے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بات کرے گا تو بادشاہ اس کو مروا دیتا ہے۔ وہاں چونکہ بچنے کی امید نہیں ہوتی، اس لیے کہا گیا کہ یہ جہاد افضل ہے۔ یہ موقع کی مناسبت سے ہے، جہاں ظلم عروج پر ہو وہاں حق بات جا کے کہنا، حق کو روندا جا رہا ہو، ظلم کو عروج ہو، وہاں جا کر حق بات کہنا، یہ افضل جہاد ہو جاتا ہے۔ جہاد تو وہی ہے جو میدان جہاد میں لڑا جاتا ہے، کافروں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ بچنے کی امید نہیں ہوتی کہ ظالم بادشاہ ہے، میں اس کے سامنے حق بات کہوں گا کہ مجھے مار دے گا، پھر بھی حق بات کہتا ہے، یہ افضل جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا افضل جہاد من، یہ موصولہ ہو گیا وہ آدمی، قال مانا جس نے کہا، کلمہ مانا کلمہ، حق مانا حق بات کہی، حق کلمہ کہا، عند سلطان، سلطان کے پاس، سلطان مطلب بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس، جائر جو ظالم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ افضل جہاد اس آدمی کا ہے، قال جو کہے کلمہ حق، جو کہے حق کلمہ، عند سلطان جائر ظالم بادشاہ کے پاس۔ اب یہ حدیث دیکھیے، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا سر جی پیج صفحہ بدلوا دیں سر۔ سب بدل گئے ہوئے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ غدوہ کہتے ہیں صبح کو، فی کا معنی حروف جارہ میں سے اس کا معنی میں، سبیل کا معنی راستہ، اللہ کا معنی اللہ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ او کا معنی ہے یا، روحہ کا معنی ہے شام، خیر کا معنی بہتر، من حروف جارہ میں سے اس کا معنی سے، دنیا معنی دنیا، وہ معنی اور، ما یہ موصولہ ہے غیر ذیل القل کے لیے، تو وہ چیز، فیہا جو اس کے اندر ہے، یعنی جو اس دنیا کے اندر ہے، ہاضمی سورات دنیا ہے۔ معنی یہ ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ، البتہ صبح اللہ کے راستے میں، یا شام اللہ کے راستے میں گزار دینا، دنیا سے، وما فیہا اور وہ چیز جو اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے، خیر کا معنی بہتر، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ، البتہ ایک صبح لگانا اللہ کے راستے میں، اور روحۃ یہ شام لگا دینا اللہ کے راستے میں، یہ بہتر ہے دنیا وما فیہا سے، دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے ان سب چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں صبح لگائے اور شام لگائے۔ یہ دیکھو کتنی بہت بڑی فضیلت ہے، ایک صبح لگا دے اور ایک شام لگا دے،
دنیا اور ما فیہا سے بہتر۔ اگلی حدیث کا بھی ترجمہ دیکھ لیں ذرا۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف واحد من الف عابد۔ فقیہ کا معنی ہے سمجھدار، جو فقہ کو جاننے والا ہو، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ واحد کا معنی ایک، اشد کا معنی زیادہ سخت، اعلیٰ کا معنی پر ہوگی، شیطان سے مراد وہ شیطان ہے، یہ جن ہے، جن آگ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ ناری المخلوق، آگ والی مخلوق ہے۔ مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ من کا معروف جارہ میں سے اس کا معنی سے، الف کا معنی ہزار، عابد کا معنی عابد۔ معنی یہ ہے کہ فقیہ واحد، ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے، اشد کا معنی کرنا بھاری، زیادہ سخت، زیادہ بھاری ہے، علی شیطان، شیطان پر، من الف عابد، ہزار عابد سے۔ ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے ہزار عابد سے۔ فقیہ واحد، ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے ہزار عابد سے، شیطان پر، ہزار عابد سے۔ اس سے مراد عالم دین ہے۔ کیونکہ عالم دین جو ہوتا ہے علم کی روشنی پھیلاتا ہے، اس کا دل بھی منور ہوتا ہے، علم کی روشنی سے دماغ بھی علم کی روشنی سے منور ہوتا ہے، تو شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں ان کو ناکام بنا دیتا ہے۔ یہاں چونکہ عالم ہے، ایک عالم زیادہ بھاری ہے ہزار عابد سے، پھر عالم کا لفظ کہہ دیتے، فقیہ کا لفظ کو استعمال فرمایا، فقیہ کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا، یہ اپنے آقا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فقیہ، فقیہ جو ہوتا ہے اپنے آقا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے یہاں فقیہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ فقیہ واحد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے شیطان پر ہزار عابد سے۔ ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے شیطان پر ہزار عابد سے۔ ان تین حدیثوں کا ترجمہ پھر سن لیجیے۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد اس آدمی کا ہے قال جو کہے کلمہ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے پاس۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، البتہ ایک صبح لگانا اللہ کے راستے میں یا شام لگانا اللہ کے راستے میں، خیر، یہ بہتر ہے، من الدنیا وما فیہا، دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے۔ غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ، البتہ ایک صبح لگانا اللہ کے راستے میں، اور روحۃ یہ شام لگانا اللہ کے راستے میں، یہ بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے شیطان پر ہزار عابدوں سے۔ ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے شیطان پر ہزار عابدوں سے۔
یہ بھی کسی کو اس طرح میں سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آیا تو تھوڑا سا سنا لے مجھے۔ جو ساجی سمجھ آ گیا ہے۔ سنائیے آپ کیا کی صحت ساجی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بس تھوڑی سی طبیعت گلے کا درد ہو رہا ہے کوئی اس طرح لگ رہی ہے مجھے آج کی طبیعت آپ کی لگ ٹھیک رہی نہیں ہے۔ جی جی بالکل لگ رہی ہے۔ تھوڑی طبیعت گلا بھی کافی دنوں سے خراب ہے، سر میں درد ہے جی، اللہ کیفیت آپ ہے۔ کو صحت تندرستی عطا فرمائے استاد جی۔ آپ پتہ نا اس تین حدیثیں سنائیں ذرا مجھے سننا۔ افضل الجہاد من قال کلمت حق عند سلطان جائر۔ افضل جہاد اس آدمی کا ہے جو کہے حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے۔ کافی دنوں جی ہے، میرا نزلہ ختم نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر آپ اس کی وجہ سے نا گلے میں درد ہے۔ لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا۔ البتہ صبح اللہ کے راستے میں گزار دینا یا شام گزار دینا بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ زیادہ باری ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے۔ عبداللہ بھائی فقیہ واحد اشد علی الشیطان الف عابد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ خاموشی خاموشی ہے بہت زیادہ. جی السلام علیکم حضرت جی، آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. اچھا اچھا، میں وہ عالیہ کی کلاس میں 2-4 منٹ اوپر ہو گئے، وہ خیال نہیں تھا، انہوں نے کچھ سوالات جوابات کیے. تو کتاب کو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی استاد سے پڑھا رہے ہیں، تو میری کتاب تو نہیں ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا سکوت کیا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کون ہے. اچھا جی، اپنی کتاب لے آئے کیا؟ کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ وہ ریویژن ہو رہی تھی، جلدی جلدی ہو جائے. کنٹرول کس کے پاس ہے؟ جان اپنی کتاب لے آئے علم الصرف کی. السلام علیکم عبداللہ بھائی، وہ بک چینج کر دے، علم الصرف کی لا دے. بھائی جان کتاب کس کے پاس ہے؟ کتاب لے آئے علم الصرف کی. کوئی دوسرے ساتھی شیئر کر لیں، اس کو ہو سکتا ہے اس استاد محترم کے پاس ہو اس کی. جی بھائی کون پڑھ رہے تھے؟ کہاں تک ہوا تھا؟ استاد جی یہ اس میں اعلیٰ میں یہ جو 3 چیزیں پوچھنی تھی، اس میں مفعلن، مفعلتن، مفعالن، یہ واحد میں 3 چیزیں آ گئی ہیں، تسنیہ میں بھی 3 ہے، ادھر آگے جمع بھی 3 ہے. جی یہ دو یہ سمجھ جو آ ہے جاتی ہیں، مذکر اور یہ مذکر مؤنث نہیں ہے، اس میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا، واحد تثنیہ اور جمع ہے. اور جو ہے پہلے دیکھیں آپ نے جو پیج کھولا ہے، اس کی پہلی سطر میں جو مفعلن، مفعلان، مفاعلو، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کام کرنے کا ایک آلہ، چھوٹا آلہ، اس کے ساتھ کتاب میں لکھا نہیں ہے،
لیکن آپ اس کے ساتھ کہیں کام کرنے کا ایک چھوٹا آلہ. یہ چھوٹا، درمیانہ اور بڑا. پہلی سطر میں چھوٹے آلے کی بات ہے. مفعلتن، مفعلتان، مفاعل میں درمیانہ آلہ ہے، تو اس میں درمیانہ ایک آلہ، درمیانے دو آلے اور درمیانے بہت آلے. اور نیچے جو ہے مفعال، مفعلان، مفاعل، تو یہ بڑا ایک آلہ، بڑے دو آلے اور بڑے بہت آلے. سمجھ آ گئی؟ تو اوپر والی سطر میں چھوٹے آلے کی جی بات ہے، استاد جی. درمیانی والے میں درمیانی آلے کی بات ہے. اس میں ایک دو اور جمع، ایک دو جمع، ایک دو جمع. ٹھیک ہے، ایک دو جمع سب کے اندر ہے. پہلی سے جو دائیں طرف واحد لکھا ہے یہ ایک آلہ ہے، تو اوپر والا چھوٹا ایک آلہ، پھر مفعلتن درمیانہ ایک آلہ، اور مفعالن جو ہے بڑا ایک آلہ. تو یہ چھوٹے کی پہلی گردان 3 صیغوں کی ہے، پھر درمیانے کی 3 صیغوں کی گردان ہے، اور پھر جو ہے بڑے آلوں کی 3 صیغوں کی گردان ہے. تو مفعالن کام کرنے کا ایک چھوٹا آلہ، مفعلان کام کرنے کے 2 چھوٹے آلے، مفاعل کام کرنے کے سب چھوٹے آلے. یہ چھوٹا بڑا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے فرق نہیں سمجھ آئے گا. مفعلتن، مفعلتان، مفاعل، یہ جو صیغے استعمال ہوتے ہیں یہ چھوٹے آلے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، درمیانے آلے کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو 3 مثالیں بھی دے رہا ہوں. کہ جو مفعلن ہے، آپ نے سنار کے پاس چھوٹی سی ہتھوڑی دیکھی ہوگی، چھوٹی سی انگلی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، دیکھی ہے کسی نے؟ ہاں جی، نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی، سنار شاید کے پاس جو، باقی جو. جی جی استاد جی ہے سر. ہاں جی، وہ ایک ہوتی ہے چھوٹی سی، اور ایک ہے لکڑہارے کے، لکڑی کے کام والے کے پاس جو فرنیچر والے ہیں، تو اس میں درمیانی قسم کے ہتھوڑی. اور ایک لوہار کے پاس ہوتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے. اور پھر جو سریا والے ہیں ان کے پاس تو اور بھی بڑی، پتھر توڑنے والے. تو وہ یہ جو سب سے اوپر والی لائن میں جو صیغہ ذکر کی ہے اس سے وہ چھوٹے چھوٹے آلے مراد ہوتے ہیں. درمیان والی سطر میں درمیانے آلے، اور جو نیچے ہیں اس میں بڑے آلے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی ساتھی گردان سنا دے جو سمجھ میں آ گئی، نہیں آئی تو سوال کرو کیا سمجھ میں نہ آیا. سمجھ میں آ گئی ہے تو سنا دو پھر. جی جی استاد جی. مفعلن، مفعلان، مفاعل، یہ چھوٹا آلہ. مفعلن ایک کام کرنے والا چھوٹا آلہ. مفعلان 2 چھوٹے آلے کام کرنے والے. مفاعل جمع کا صیغہ، سب چھوٹے آلے کام جی کرنے والے. مفعلتن درمیانہ ایک آلہ. مفعلتان درمیانے 2 آلے. کام مفاعل کرنے کے درمیانے سب آلے. درمیانہ آلہ، یہ کام کرنے کا ایک درمیانہ آلہ، کام کرنے کے 2 درمیانے آلے، اس طرح کے بولنے. کام کرنے کا جی ایک چھوٹا آلہ، کام مفاعل. کرنے کا ایک درمیانہ آلہ، کام کرنے کا ایک بڑا آلہ. جی استاد جی. مفعال کام کرنے کا ایک بڑا آلہ. جی مفعلان کام کرنے کے 2 بڑے آلے. مفاعیل کام کرنے کے سب بڑے آلے. جی اچھا، یہ جو میں نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے اندر آپ کو اضافی صیغے بتائے ہیں، تو اس میں فاعل کے اندر جو ہے فاعل، فاعلان، فاعلون کے بعد 8 صیغے بتائے تھے. پھر جو ہے مؤنث کے بعد فاعلتن، فاعلتان، فاعلات، تو اس کے بعد فواعل، فعل، فویعل اور فویعلۃ، یہ بتائے تھے. مفعول میں بتا دیے تھے مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، یہ 6 تو اپنے کتاب کے ہیں. اور اس کے بعد مفاعیل، مفعیل، مفعیلۃ، یہ بتا دیے تھے. اسی طرح اس میں آلہ کے اندر بھی جو ہے تصغیر کے صیغے بھی موجود ہیں، جیسے مفعل، مفعلان، اس کے بعد مفاعل، مفعل. ٹھیک ہے، مفاعل اور مفعل کے صیغے بھی موجود ہے. وہ ذہن میں رکھنا. ترجمہ میرے ذہن میں تھوڑا مشکوک سا ہے، اس کا میں پتہ کروں گا. تو یہ صیغے بھی استعمال میں ہیں. ٹھیک ہے، مفعل، مفعلان، اس کے بعد مفاعل،
پھر ہے مفعلن. مفعلن جو ہے وہ تصغیر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے صیغے کی چھوٹا وہ یعنی ایک ساتھی سے سنا تھا کہ تھوڑا کام کرنے کا ایک چھوٹا آلہ, وہ اس کا معنی یہ تھا. ٹھیک ہے, مفعلن مفعلان مفاعل تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جو مفعلن کا صیغہ تھا, بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ یہ تو خود چھوٹے آلے کی گردان ہے نا, پھر چھوٹے میں تصغیر کا کیا مطلب ہو. تو بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ بتایا بعض استادوں نے کہ تھوڑا کام کرنے کا چھوٹا آلہ. ٹھیک ہے, اور بعض نے کہا کہ بہت چھوٹا آلہ. تو خیر بہرحال معنی جو بھی ہے ذہن میں یاد رکھے, کسی جگہ استعمال میں آ جائے تو پتہ ہو کہ ہاں یہ بھی کوئی ایک صیغہ ہے. تو گردان پوری کیا بنے گی؟ مفعلن مفعلان مفاعل مفعلن. ٹھیک ہے, دوسری جو درمیان والی ہے درمیانہ آلہ, مفعلتن مفعلتان مفاعل مفعلتن مفعلتن ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے استاد جی اس میں آلہ مفعلتن کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نا مطلب کیا تھوڑا کریں گے کام اس کا؟ کرنے کا. بعض میں نے آپ کو دو مطلب بتا دیے نا. میں نے ایک جگہ پوچھا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ تو پہلے سطر میں مفعل مفعلان مفاعل کے بعد جو مفعل ہوگا اس کا معنی بعض نے یہ بتایا کہ تھوڑا کام کرنے کا ایک چھوٹا آلہ. تو کام کیا, کام کی تکلیل بتا دی, ایک تو آلہ چھوٹا ایک کام چھوٹا, تھوڑا کام کرنے کا ایک چھوٹا آلہ. اور بعد نے کہا نہیں کہ بہت چھوٹا آلہ. خیر اس کی میں تحقیق کر لوں گا, صیغہ صرف ذہن میں یاد رکھے, کتابوں میں نہیں ہے یہ. جو درمیانی سطر کے اندر ہے مفعلتن مفعلتان مفاعل, اس کے بعد مفعلتن. تو مفعلتن اگر وہ والا پہلا معنی ٹھیک ہو تو پھر یہ درمیانی کا یہ معنی ہوگا کہ تھوڑا کام کرنے کا درمیانہ آلہ. ٹھیک ہے, مفعلتن. اور مفعال مفعلان, اس کے بعد کیا ہے مفاعیل مفعیل مفعیلتن. تو اس کے اندر دو تصغیر کے صیغے ہیں, ایک مذکر کی شکل میں لکھا ہوا ہے, ایک مؤنث کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے, مفعیل مفعیلتن, یہ اس میں اعلیٰ کبریٰ. اس کا نام بتائیں گے, اس میں اعلیٰ صغریٰ, اس میں اعلیٰ وسطیٰ, اور اس میں اعلیٰ کبریٰ. صغریٰ یہ چھوٹا ہے, وسطیٰ درمیانہ, اور کبریٰ یہ بڑا. نام یاد رہیں گے جی؟ کوئی ساتھی بتا دو اس کا نام لیں گے. کوئی کہتے ہیں اس میں اعلیٰ کی گردان سناؤ, تو ہم کہیں گے بس اس میں اعلیٰ صغریٰ. ٹھیک ہے, چھوٹا. مفعل مفعلان مفاعل مفعل, بس اس میں اعلیٰ وسطیٰ. مفعلتن مفعلتان مفاعل مفعلتن, بس اس میں اعلیٰ کبریٰ. مفعال مفعلان مفاعیل مفعیل مفعیلتن. جی کیا فرما رہے ہیں؟ جی پڑھیں. حضرت اس میں 3 قسم ہے نا, ایک جو ہے اس میں اعلیٰ صغریٰ ہے, ایک جو ہے جی اس میں وسطیٰ ہے, اور ایک اس میں اعلیٰ کبریٰ ہے. جی اچھی طرح معنی سمجھ آ گیا یا دوبارہ بتا دوں؟ جی آگے چلیں. وہ ریویژن کہاں کر رہے تھے, اس سے آگے چلیں پھر. جی کوئی ساتھی سنائے گا جو پیچھے سے پڑھ لیا تھا؟ کہاں تک آئے تھے؟ استاد جی
جی اس میں اعلیٰ صغرا وسطی کبرا، اس میں جو مفاعلو اور مفاعلو یہ ایک جیسے اس پہ جمع ہے، ان کی جمع ایک جیسی ہیں. جی اس میں دو احتمال ہے نا، تو دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہے. جیسے مضارع کی گردان کے اندر تفعلان تفعلان، سمجھ آ گئی، وہ استعمال ہے جی جی تسنیہ کے. اسی طرح اسی جیسے مؤنث کے اندر تفعلو، تو یہ واحد مؤنث غائب کی ہے، اور تفعل واحد مذکر حاضر بھی ہے. تو اس طرح تو احتمالات اس ہوتے میں ہیں، یہاں وہ بھی دو احتمال کام ہیں. چھوٹا، اس میں چھوٹا کام کرنے کا چھوٹا آلہ تو مفاعلو مفاعلو ہوگا. نہیں، مفعیل مفعیل، مفعی یہ اوپر والا کون سے کے اس میں اعلیٰ صغرا کے؟ صغرا. دیکھیے جی صغرا کے صغرا. اندر گردان کے ساتھ سنا دیتا ہوں، مفعل مفعلان مفاعل مفعیل مفعیل، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ٹھیک ہے. معنی اور کی میں یہ تحقیق کروں گا، کیونکہ یہ میں نے اپنے استادوں سے یہ معنی سنا نہیں ہے. یہ جو آپ کو میں نے بتا دیا، ایک مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ احتمال اس کے اندر ہے، انہوں نے بھی ایسے مشکوک سا بتایا. تو اس کی میں تحقیق کر کے آپ کو پھر صحیح معنی دوبارہ بھی بتا دوں گا، ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو. مجھے تھوڑا سا حال کا اس میں شبہ ہے کہ 100% میرا شرح صدر اس پہ نہیں ہوتا اس معنی پہ. تو تھوڑا کام کرنے کا چھوٹا آلہ، تھوڑا کام کرنے کا درمیانہ آلہ، اور تھوڑا کام کرنے کا بڑا آلہ. ویسے ایک طریقے پر تو معنی خوبصورت ہے، لیکن میرا شرح صدر پورا نہیں ہے. میں پوچھوں گا اس سے، پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. جی ابھی جو میں نے بتا دیا ذہن میں صرف رکھ لینا. جی جس کو اگر سکھانا ہے بتانا ہے تو پھر آپ ساتھ یہ بتائیں کہ اس کی ہم تحقیق کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ غلط نہ ہو جائے کوئی ساتھی. جی سر. چلیں. شروع ہاں سے جی کوئی دہرائی کی ہے، جی شروع سے کہہ رہے ہیں کوئی دہرایا ہے سبق. جی ٹھیک ہے، دوہرا لے سبق کل، پھر انشاءاللہ جہاں تک وہ دہرائی کی تھی وہ وہاں تک، وہ اگر اس کا صرف کرنا ہے یا وہ جو پیچھے جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے کر لیں. نہیں ابھی تھوڑا یہ تو ہو ہمت. گیا نا، اس کا جو باقی جو آپ جی بتا رہے ہیں مشکوک ہے وہ تو پھر چلیں، پھر کل اس کو دوبارہ سمجھ لیں گے. جو شروع تک دہرا دیا اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی جی وہ جلدی جلدی دیکھ لیں. اور آپ حضرات تھوڑا سا بہت دیر کر لیتے ہیں، جو کام کرنے کی وہ تھوڑا جلدی شروع کیا کرے. کتاب شیئر کرنا ہوا یا کوئی سوال جواب ہو، اگر آپ حضرات کوئی استاد صاحب نہیں ہے تو اس میں آپس میں اس کی جو ہے دہرائی اچھا کیا کرے. ایک استاد جی ایک وہ گزارش تھی بس، بلکہ باقی ساتھیوں سے، کیونکہ کتاب میرے پاس موجود ہے. میں تھوڑا سا باہر گیا ہوا تھا، ایک مہمان آئے تھے وہ مجھے بلا رہے تھے. جی جی تو کتاب کوشش کریں ہر ساتھی کے پاس ہو تو وہ شیئر ہر ساتھی کر سکتا ہے. اچھا شیئر کر سکتا ہے. جی ہر ساتھی اس میں شیئر کر سکتا ہے. چلو تو پھر تو سب بھائیوں کو رکھنا چاہیے، میں بھی سیکھ لوں گا. آپ حضرات بھی، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے تو میں بھی پھر کر کے وہ کر لوں گا. آپ حضرات بھی پاس رکھ لے، سب ساتھی رکھ لے، تو کاغذی شکل میں جس میں اس میں پڑھے برکت کے لیے. اور کتاب موبائل میں بھی ہو، پی ڈی ایف فائل میں تو مشکل نہیں ہے، وہ گروپ میں شیئر ہو جائے، سب ساتھی ڈاؤن لوڈ کر لے، پھر شیئر کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی جزاک 2-3 اللہ. منٹ سبق پڑھ لے. کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ میں تو اس دن چھٹی پہ تھا، نہیں تھا کہ کوئی کسی کام سے گیا ہوا تھا. کون تو بھائی ابھی پڑھ مجھے رہے تھے؟ یاد کوئی بتا دے کہاں تک پڑھا ہے، میں اس کو پھر وہ صفحہ نکال لیتا ہوں. وہ میرے خیال سے ماضی کے جو قیودات قد کان لیتما لعلما، تو کان ماضی پر داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، مضارع پہ داخل ہو جائے تو کیا کرتا ہے، یہاں سے گزر رہے تھے یا یہ ہو گیا تھا یا یہ کر رہے تھے. میرے ذہن میں کچھ یوں آ رہا ہے.
اچھا یہ جو آپ نے اپنی طرف سے استاد جی بتایا تھا یہ تو کتاب میں نہیں ہے. جی جی، لیکن قرآن حدیث اس سے بھرا ہوا ہے، استعمال تو ہے، کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. جی بڑی کتابوں میں شاید ہو، یہ چھوٹے رسالوں میں یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ چیز کیوں مصنفین نے سمجھائی نہیں ہے. خیر بہرحال استادوں نے ہمیں بتایا تھا، میں نے آپ سے عرض کر لیا، بتا دیا آپ کو. جی استاد جی وہ اس کی سمجھ بھی آ گئی تھی. جی جی سر، آسان بھی تھا اور فائدے والی چیزیں تھی نا. جی استاد جی اسی طرح ہی ہے، وہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے اپنے پاس کاپی میں بھی. چلیں تو اس کی جلدی سے وہ کر لے، آگے میرے خیال سے وقت بھی ہے آپ کے پاس. بس اس کے بعد وقت نہیں ہے. چلو کتنے منٹ باقی ہے؟ 1.5 منٹ ہوگا. چلو 1-2 منٹ 1 آپ منٹ. اس میں آپ کچھ کر لے سوال جواب، پھر انشاءاللہ کل شروع میں بیٹھتے ہی جہاں تک پڑھ لیا تب پھر وقت پہ میں بھی آ جاؤں گا اور آپ حضرات بھی، تو پھر تھوڑی تیزی سے گزر جائیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ استاد جی. جی ٹھیک ہوگی. اللہ خوش رکھے، اللہ اپنی جو ہے اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ہمارے جو ہیں السلام. عالمیہ کلاس میں ڈاکٹر عارف صاحب ہے، کوئی جانتے ہیں ان کو؟ نہیں استاد جی. اچھا، خیریت. تو ان کی حلیہ کافی بیمار ہے، کوئی جگر کا مسئلہ ہے اندر سے، وہ میرے خیال سے اس میں کوئی پیوندکاری کریں گے. بہت بڑا خرچہ ڈاکٹروں نے بتایا. ان کا بیٹا بھی وہ اجتماع میں زخمی ہوا تھا، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، کندھا ٹوٹ گیا تھا، تو بیچارے بہت حالات سے ہیں. حافظ قرآن ہے، بہت اچھے اللہ والے ساتھی ہے. تو ان کے لیے آپ حضرات بھی خصوصی دعا کریں، اللہ ان کی بیماری کو ختم کر دے. گھر میں حلیہ کی بیماری ہے تو اللہ ان کو آسانی فرمائے، بیچارے بہت پریشان ہیں. تو گھر والوں سے بھی کہیں نماز کے بعد چلو اتنا بھی ہو کہ اللہ جو بیمار ہے ان کو، خصوصاً جو ہے ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کو اللہ شفا دے. 2-4 الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگے، ہو سکتا ہے ہماری دعا سے اللہ کام کر لے ان کا. ٹھیک ہے، سب جی ساتھیوں سے انشاءاللہ. درخواست ہے خود جی بھی ٹھیک. نمازوں کے بعد اعمال کے بعد دعا تھوڑا یاد رکھے ان کو دل میں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.